السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ کیا آپ کو بھی میٹرک ایگزام 2026 میں فل مارکس چاہیے؟ درخشاں حصہ 2 میں نے 2 ویڈیو میں کور کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر آپ پہلی ویڈیو نہیں دیکھے ہیں تو ضرور پہلی ویڈیو دیکھ لیجئے۔ اگر آپ پہلی بار میرے چینل لرن وتھ پیشن اس میں تشریف لائے ہیں تو آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کر لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ آئیے اب ہم ناول سے شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا چیپٹر ہے فہمیدہ مجلی بیٹی حمیدہ کی گفتگو۔ کیا نام ہے؟ فہمیدہ مجلی بیٹی حمیدہ کی گفتگو۔ اس کے مصنف ہیں ڈپٹی نذیر احمد۔ کون ہے اس کے مصنف؟ ڈپٹی نذیر احمد۔ فہمیدہ مجلی بیٹی حمیدہ کی گفتگو کے مصنف ڈپٹی نذیر احمد ہیں۔ فہمیدہ مجلی بیٹی حمیدہ کی گفتگو جو اخذ کیا گیا ہے یہ توبۃ النصوح کا ایک تیسری فصل سے ماخوذ ہے۔ کس سے ماخوذ ہے؟ توبۃ النصوح سے۔ تو توبۃ النصوح کا اقتباس کے طور پر یہاں پہ رکھا گیا ہے فہمیدہ اور مجلی بیٹی حمیدہ کی گفتگو کو، جس ناول کے مصنف ڈپٹی نذیر احمد ہیں۔ نذیر احمد کے والد کا نام سعادت علی ہے۔ کیا نام ہے؟ سعادت علی۔ سعادت علی کا پیشہ کیا تھا؟ معلم تھا، یعنی یہ مدرس تھے، ٹیچر تھے۔ ڈپٹی نذیر احمد کی پیدائش 1836 عیسوی کو ہوئی ہے بجنور یو پی میں۔ ڈپٹی نذیر احمد کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ 1836 عیسوی، بجنور یو پی میں۔ ڈپٹی نذیر احمد کی وفات 1910 عیسوی کو ہوئی ہے۔ کہاں پہ؟ دہلی میں۔ پوچھا جاتا ہے کہ ڈپٹی نذیر احمد کی پہلی ناول کا کیا نام تھا؟ تو میرۃ العروس تھا۔ کیا نام تھا؟ میرۃ العروس۔ ڈپٹی نذیر احمد نے میرۃ العروس کو 1869 عیسوی میں لکھا تھا۔ کب لکھا تھا میرۃ العروس کو؟ 1869 عیسوی میں۔ اسی طرح بنات الناش 1872 عیسوی میں، توبۃ النصوح کو 1877 میں، فسانہ مبتلا کو 1885 میں، ابن الوقت کو 1888 میں، ایامہ 1891 عیسوی میں، رویا صادقہ آخری کی ناول 1894 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ ڈپٹی نذیر احمد کو خان بہادر شمس العلماء کا خطاب ملا تھا۔ کون سا خطاب ملا تھا؟ خان بہادر شمس العلماء کا خطاب ملا تھا۔ کب؟ 1897 عیسوی کو۔ کب ملا تھا؟ 1897 عیسوی کو۔ نذیر احمد کو اردو کا اولین ناول نگار کہا جاتا ہے۔ نذیر احمد کو کیا کہا جاتا ہے؟ نذیر احمد کو اردو کا اولین ناول نگار کہا جاتا ہے۔ ایک بار پھر سے ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ ڈپٹی نذیر احمد کی جو تصنیف ہے اس کا نام ہے فہمیدہ اور مجلی بیٹی حمیدہ کی گفتگو۔ ڈپٹی نذیر احمد کی پیدائش 1836 عیسوی بجنور یو پی میں ہوئی تھی۔ 1910 عیسوی دہلی میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ ان کے والد کا نام سعادت علی ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد کا پہلا ناول میرۃ العروس 1869 عیسوی میں شائع ہوا، بنات الناش 1872 میں، توبۃ النصوح 1877 میں، فسانہ مبتلا 1885 میں، اور آخری ناول ہے رویا صادقہ 1894 عیسوی میں۔ ڈپٹی نذیر احمد کا جو خطاب تھا اس کا نام تھا شمس العلماء۔ خان بہادر شمس العلماء کا خطاب ملا تھا 1897 عیسوی کو۔ نذیر احمد کو اردو کا اولین ناول نگار کہا جاتا ہے۔ اگلا چیپٹر مکتوب نگاری سے شروع ہوتا ہے۔ اسد اللہ خاں غالب۔ اسد اللہ خاں غالب کو یہاں مکتوب نگار کے طور پر رکھا گیا ہے سید شاہ کرامت حسین ہمدانی کے نام۔ سید شاہ کرامت حسین ہمدانی کے نام جو خط لکھے تھے وہ کون لکھے تھے؟ اسد اللہ خاں غالب۔ اسد اللہ خاں غالب نے کس کے نام پر خط لکھے تھے؟ سید شاہ کرامت حسین ہمدانی کے نام۔ کس کا نام؟ سید شاہ کرامت حسین ہمدانی۔ اسد اللہ خاں غالب کے والد کا نام عبداللہ بیگ، والدہ کا نام عزت النساء بیگم۔ غالب کے امی کا نام، والدہ کا نام کیا نام تھا؟ عزت النساء بیگم۔ دادا کا نام فوقان بیگ، چچا کا نام نصر اللہ بیگ، اہلیہ کا نام امراؤ بیگم۔ کیا نام تھا؟ اہلیہ کا نام امراؤ بیگم۔ اسد اللہ خاں غالب کی پیدائش 1797 عیسوی کو آگرہ میں ہوئی تھی۔ اپنے نانیحال کہاں پہ؟ آگرہ میں ہوئی تھی۔ غالب کی وفات 1869 عیسوی کو دہلی میں ہوئی ہے۔ وفات کہاں ہوئی؟ 1869 عیسوی دہلی میں ہوئی ہے۔ غالب کے 2 قول ہیں۔ بھائی میرا حال کیا پوچھتے ہو، زندہ ہوں مگر مردے سے بدتر۔ اسی طرح غالب نے کہا تھا کہ میں نے مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا۔ یہ دونوں اقوال پوچھے جاتے ہیں کہ بھائی میرا حال کیا پوچھتے ہو، زندہ ہوں مگر مردے سے بدتر۔ دوسرا قول ہے میں نے مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا۔ یہ دونوں قول یاد رکھیے گا۔ غالب کے 2 خطوط کا مجموعہ، یہ بھی پوچھا جاتا ہے ہر بار۔ عود ہندی اردو معلّہ۔ عود ہندی اردو معلّہ 2 خطوط کا مجموعہ ہے۔ ایک اور ہے مکاتیب غالب۔ غالب نے کل 900 خطوط لکھے، اپنے احباب، شاگردوں کو، رشتہ داروں کو ملا کر کے کل کتنے خطوط لکھے؟ 900 خطوط لکھے۔ غالب کا پہلا تخلص اسد تھا۔ کیا نام تھا؟ اسد۔ پہلا تخلص کیا تھا؟ اسد۔ بعد میں غالب تخلص رکھا گیا۔ غالب کا جو عرفیت تھا
وہ مرزا نوشہ تھا. غالب کو عرف میں کیا کہا جاتا تھا؟ مرزا نوشہ. اگلا چیپٹر مکتوب نگاری سے ہی. اپنی بیٹی صغرا کے نام. اپنی بیٹی صغرا کے نام یہ خط کس نے لکھی تھی؟ عبدالغفور شہباز نے. کس نے لکھی تھی؟ عبدالغفور شہباز نے. عبدالغفور شہباز کی پیدائش 1860 عیسوی کو باڑھ بہار میں ہوئی ہے. باڑھ بہار میں عبدالغفور شہباز کی پیدائش ہوئی ہے 1860 میں. 1908 عیسوی میں ان کی وفات ہوئی ہے. شہباز کے کچھ کلام ہیں: رباعیات شہباز، خیالات شہباز، باقیات شہباز اور تفریح القلوب. شہباز کے 4 کلام ہیں: رباعیات شہباز، خیالات شہباز، باقیات شہباز اور تفریح القلوب. یہ عبدالغفور شہباز کے کلام ہیں. عبدالغفور شہباز نے 2 شادیاں کی تھیں. کتنی شادیاں کی تھی؟ 2 شادیاں کی تھیں. پہلی بیوی کا نام شمس النساء، دوسری بیوی کا نام اشرف النساء تھا. اگلا چیپٹر ہے مولوی سید مقبول احمد صمدانی کے نام. مولوی سید مقبول احمد صمدانی کے نام جس نے خط لکھا مہدی افادی. مہدی افادی نے مولوی سید مقبول احمد صمدانی کے نام خط لکھا تھا. مہدی افادی نے کس کے نام خط لکھا تھا؟ مولوی سید مقبول احمد صمدانی کے نام. مہدی افادی کا اصل نام مہدی حسن تھا. مہدی افادی کا اصل نام کیا تھا؟ مہدی حسن تھا. مہدی افادی کی پیدائش 1828 عیسوی کو گورکھپور میں ہوئی تھی. کب ہوئی تھی؟ 1828 عیسوی کو گورکھپور میں ہوئی تھی. یہ کوشچن بار بار پوچھا جاتا ہے کہ مہدی افادی نے کتنی شادیاں کی تھی؟ تو 3 شادیاں کی تھی. یاد رکھیے گا، VVIP. مہدی افادی نے کتنی شادیاں کی تھی؟ 3 شادیاں کی تھی. تیسری بیگم جس کا نام عظیم النساء تھا. کیا نام تھا؟ عظیم النساء تھا. اور یہ کس نام سے مشہور ہوئی تھی؟ بیگم مہدی کے نام سے. عظیم النساء کس نام سے مشہور ہوئی تھی؟ بیگم مہدی کے نام سے. اگلا چیپٹر ہے انٹرویو. انٹرویو سے راجندر سنگھ بیدی. بیدی سے انٹرویو. بیدی سے انٹرویو کا مصنف ہے راجندر سنگھ بیدی. راجندر سنگھ بیدی. بیدی کی پیدائش 1915 عیسوی کو لاہور میں ہوئی تھی. بیدی کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ 1915 عیسوی کو لاہور میں. بیدی کی وفات 1984 عیسوی کو ممبئی میں ہوئی ہے. بیدی کا پہلا افسانوی مجموعہ دانا و دام. کیا نام تھا پہلا افسانوی مجموعہ؟ دانا و دام. بیدی کا پہلا افسانہ مہارانی کا تحفہ، ایک چادر میلی سی، ایک افسانہ. بیدی سے انٹرویو لینے والے 2 لوگ تھے، ایک عصمت چغتائی، دوسرا فیاض رفعت. یہ انٹرویو 6 جولائی 1984 عیسوی کو بیدی کے قیام گاہ آل انڈیا ریڈیو ممبئی کے لیے ریکارڈ کیا گیا تھا. یہ انٹرویو کب لیا گیا تھا؟ 6 جولائی 1984 عیسوی کو آل انڈیا ریڈیو ممبئی کے لیے. اب یہاں سے نظم شروع ہوتی ہے. نظم مناظر قدرت. مناظر قدرت کے مصنف ہیں چکبست. اس کو مناظر فطرت بھی لکھا جاتا ہے، مناظر قدرت. چکبست کی پیدائش، چکبست کا اصل نام پنڈت برج نارائن ہے. چکبست کا اصل نام کیا نام تھا؟ پنڈت برج نارائن. پنڈت برج نارائن چکبست کا اصل نام تھا. چکبست کی پیدائش 1882 عیسوی کو فیض آباد یوپی میں ہوئی ہے. چکبست کی وفات 1926 عیسوی کو رائے بریلی یوپی میں ہوئی ہے. چکبست نے 1905 عیسوی میں BA کیا، 1908 عیسوی میں وکالت کیا. اور چکبست کے کچھ اساتذہ ہیں جس کا نام آتش، غالب اور انیس ہے. چکبست کی وفات یعنی ان کا انتقال کس وجہ سے ہوا تھا؟ تو دماغ پر فالج کی وجہ سے چکبست کا انتقال ہوا تھا. کس بنا پر؟ دماغ پر فالج کی وجہ سے یعنی لقوا کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا تھا. چکبست کے غزلوں میں آتش کا رنگ پایا جاتا ہے. کس کا رنگ؟ آتش کا رنگ پایا جاتا ہے. چکبست کے مسدس پر انیس کی تقلید وہ دکھائی دیتی ہے. چکبست جو مسدس لکھتے تھے وہ کس کی تقلید کرتے تھے؟ تو میر انیس کی. نظم انڈیا گیٹ کے مصنف ہیں جگناتھ آزاد. کون ہیں؟ جگناتھ آزاد. جگناتھ آزاد کے والد کا نام تلوک چند محروم ہے. کیا نام ہے؟ جگناتھ آزاد کے والد کا نام تلوک چند محروم ہے. جگناتھ آزاد کی پیدائش 1918 عیسوی کو عیسیٰ خیل پاکستان میں ہوئی ہے. جگناتھ آزاد کی پیدائش 1918 عیسوی عیسیٰ خیل پاکستان میں ہوئی ہے. 2004 عیسوی کو دہلی میں ان کی وفات ہوئی ہے. جگناتھ آزاد ملک کے بٹوارے کے بعد ستمبر 1947 میں دہلی آئے تھے. انڈیا گیٹ دہلی میں ہے. یہ بھی کوشچن پوچھا جاتا ہے کہ انڈیا گیٹ کہاں پہ واقع ہے؟ تو انڈیا گیٹ دہلی میں ہے. ایک کوشچن اور پوچھا جاتا ہے، ہمیشہ پوچھا جاتا ہے کہ انڈیا گیٹ کی تعمیر کس نے کرائی؟ تو انڈیا گیٹ کی تعمیر انگریزوں نے کی تھی. کس نے کی تھی؟ انگریزوں نے کی تھی. جگناتھ آزاد کو جموں یونیورسٹی میں صدر شعبہ اردو کا عہدہ ملا تھا. صدر شعبہ اردو کا عہدہ کہاں پہ ملا تھا؟ جموں یونیورسٹی میں. اگلا چیپٹر ہے نظم ہم نوجواں ہیں. نظم ہم نوجواں ہیں اس کے مصنف ہیں پرویز شاہدی. کون ہے اس کے مصنف؟ پرویز شاہدی. پرویز شاہدی کا اصل نام سید اکرام حسین ہے. کیا نام ہے؟ پرویز شاہدی کا اصل نام سید اکرام حسین ہے.
پرویز شاہدی کے والد کا نام سید احمد حسین ہے. سید احمد حسین پرویز شاہدی کے والد کا نام ہے. پرویز شاہدی کی پیدائش 1910 عیسوی کو لودھی کٹرا پٹنہ سٹی میں ہوئی ہے. پرویز شاہدی کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ 1910 عیسوی کو لودھی کٹرا پٹنہ سٹی میں. پرویز شاہدی کی وفات 1968 عیسوی میں ہوئی ہے. بہت ہی کم زندگی انہوں نے لے کر کے آئے تھے. پرویز شاہدی 1925 عیسوی میں کولکاتہ یونیورسٹی سے میٹرک کیا. 1930 میں پٹنہ یونیورسٹی سے آنرز کیا. 1934 عیسوی میں اردو میں ایم اے کیا. 1935 میں فارسی میں ایم اے کیا تھا. اسلامیہ اسکول کولکاتہ میں یہ مدرس بنے تھے. پرویز شاہدی کہاں کے مدرس بنے تھے؟ اسلامیہ اسکول کولکاتہ کے مدرس بنے تھے. ایک کوشچن اس کے تعلق سے پوچھا جاتا ہے کہ ان کی وفات کیسے ہوئی تھی؟ تو ان کی وفات کثرت نوشی اور مرض تنفس کی وجہ سے، مرض تنفس یعنی سانس کی بیماری کی وجہ سے، اور کثرت نوشی یعنی زیادہ پینے کی وجہ سے پرویز شاہدی کی وفات ہوئی. پرویز شاہدی کے دو شعری مجموعہ جس کا نام رقص حیات ہے اور دوسرے کا نام تسلیس حیات ہے. رقص حیات اور تسلیس حیات یہ دونوں پرویز شاہدی کے دو شعری مجموعہ کا نام ہے. بجلی کا کھمبا. اگلی نظم کیا ہے؟ بجلی کا کھمبا. اور دوسری نظم ہے نظم بہت آسان تھی پہلے. نظم بہت آسان تھی پہلے. یہ دونوں نظم کے مصنف ہیں ندا فاضلی. کون ہے اس کے مصنف؟ ندا فاضلی. ندا فاضلی کا اصل نام مقتدیٰ حسن تھا. ندا فاضلی کا اصل نام کیا نام تھا؟ مقتدیٰ حسن. ندا فاضلی کی پیدائش 1938 عیسوی کو گوالیار مدھیہ پردیش ایم پی میں ہوئی تھی. ندا فاضلی کی پیدائش 1938 عیسوی گوالیار مدھیہ پردیش یعنی ایم پی میں ہوئی تھی. ندا فاضلی کی وفات 2006 عیسوی کو ممبئی میں ہوئی ہے. ندا فاضلی کے 6 شعری مجموعے ہیں: لفظوں کا پل، مور ناچ، آنکھ اور خواب کے درمیان، کھویا ہوا سا کچھ، شہر میرے ساتھ چل، زندگی کی تڑپ. یہ ندا فاضلی کے 6 شعری مجموعے کے نام ہیں. ندا فاضلی نے کچھ خاکے لکھے جس کا نام دنیا میرے آگے، چہرے. ندا فاضلی کے 2 سوانحی ناول دیواروں کے بیچ اور دیواروں کے باہر. اگلا چیپٹر، اگلی جو نظم ہے وہ ہے کھڑا ڈنر. یہ بھی کوشچن بہت پوچھا جاتا ہے. کھڑا ڈنر کیسی نظم ہے؟ تو کھڑا ڈنر جو ہے وہ ظریفانہ نظم ہے. کھڑا ڈنر کے مصنف سید محمد جعفری ہے. کھڑا ڈنر کے مصنف کون ہے؟ سید محمد جعفری. سید محمد جعفری کے والد کا نام سید محمد علی جعفری، سید محمد علی جعفری نام تھا. سید محمد جعفری کی پیدائش 1905 عیسوی کو لاہور میں ہوئی تھی. کہاں پہ ہوئی تھی؟ 1905 عیسوی کو لاہور میں ہوئی تھی. سید محمد جعفری کی وفات 1976 عیسوی کو ہوئی ہے. سید محمد جعفری نے مزاحیہ شعری مجموعہ جس کا نام رکھا تھا انہوں نے شوخی تحریر. مزاحیہ شعری مجموعہ شوخی تحریر کے مصنف کون ہے؟ سید محمد جعفری. اب یہاں سے مرثیہ شروع ہوتا ہے عارف کی موت پر. تو عارف کی موت پر مرثیہ کس نے لکھی ہے؟ اسد اللہ خان غالب نے لکھی ہے. غالب کے بارے میں اگر ہمیں ڈیٹیل میں جاننا ہو تو سبق نمبر 13 کو ہم پھر سے دیکھ سکتے ہیں. اب یہاں سے مثنوی کا حصہ شروع ہوتا ہے. پہلی مثنوی ہے زہر عشق. مثنوی زہر عشق کے مصنف ہیں شوق لکھنوی. مثنوی زہر عشق کے مصنف کون ہیں؟ شوق لکھنوی، مرزا شوق لکھنوی. شوق لکھنوی کا اصل نام تصدق حسین خان. کیا نام تھا؟ شوق لکھنوی کا اصل نام تصدق حسین خان تھا. ان کے والد کا نام، شوق لکھنوی کے والد کا نام آغا علی خان. کیا نام تھا؟ آغا علی خان. یہ نامور طبیب تھے. شوق لکھنوی کی پیدائش 1783 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوئی تھی. کب ہوئی تھی؟ 1783 عیسوی کو. ان کی وفات 1871 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوئی ہے. شوق لکھنوی کی 3 مشہور مثنویاں جو ایگزام میں پوچھا جاتا ہے کہ زہر عشق کے مصنف کون ہیں؟ بہار عشق، اسی طرح فریب عشق. تینوں میں عشق ملا ہوا، زہر عشق، بہار عشق اور فریب عشق. سب سے زیادہ جو مشہور مثنوی ہے اس کا نام ہے زہر عشق. یہ بھی کوشچن پوچھا جاتا ہے کہ شوق لکھنوی کی سب سے زیادہ مشہور مثنوی کا نام بتائیے. تو کیا بتائیں گے؟ مثنوی زہر عشق. اگلا چیپٹر، اگلی جو مثنوی ہے وہ ہے گلزار نسیم. کیا نام ہے؟ اگلی مثنوی کا نام گلزار نسیم. گلزار نسیم کا اقتباس ہے دارالخلافت زین الملوک میں بقاولی کا پہنچنا. گلزار نسیم یا دارالخلافت زین الملوک میں بقاولی کا پہنچنا اس مثنوی کے مصنف ہیں. اس مثنوی کے مصنف کون ہیں؟ دیا شنکر نسیم. دیا شنکر نسیم. دیا شنکر نسیم کا اصل نام دیا شنکر کول تھا. کیا نام تھا؟ دیا شنکر کول. ان کے والد کا نام گنگا پرساد کول تھا. دیا شنکر نسیم کے والد کا نام گنگا پرساد کول تھا. دیا شنکر نسیم کی پیدائش 1811 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوئی تھی اور نسیم کی وفات 1845 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوئی تھی. دیا شنکر نسیم کی پیدائش 1811 کو لکھنؤ میں ہوئی ہے اور 1845 عیسوی کو لکھنؤ میں ان کی وفات ہوئی ہے.
نسیم آتش لکھنوی کے شاگرد تھے۔ نسیم کس کے شاگرد تھے؟ آتش لکھنوی کے شاگرد تھے۔ نسیم کی شہرت گلزار نسیم کی وجہ سے ہوئی ہے۔ گلزار نسیم کی وجہ سے نسیم کی شہرت ہوئی ہے۔ نسیم امجد علی شاہ کے زمانے کو پایا۔ کس کے زمانے کو پایا؟ امجد علی شاہ کے زمانے کو۔ نسیم ان کا تخلص ہے۔ یہ مثنوی ہے، مثنوی جذبہ عشق۔ مثنوی جذبہ عشق کے مصنف ہیں غلام حمدانی مصحفی۔ غلام حمدانی مصحفی۔ مصحفی کا اصل نام غلام حمدانی تھا۔ مصحفی کا اصل نام کیا نام تھا؟ غلام حمدانی۔ مصحفی کی پیدائش 1748 عیسوی کو امروہہ یوپی میں ہوئی ہے۔ مصحفی کی پیدائش کب ہوئی؟ 1748 عیسوی کو امروہہ یوپی میں ہوئی ہے۔ 1824 عیسوی کو مصحفی کی وفات ہوئی ہے۔ مصحفی کی عشقیہ مثنوی جس کا نام مثنوی بحر المحبت تھا۔ مصحفی کی عشقیہ مثنوی کا نام مثنوی بحر المحبت ہے۔ مصحفی کے 6 اہم مثنویاں ہیں جس کا نام سردی، طفل حجام، اجوائن، غریب خانہ مصحفی، مودی خانہ، کھٹمل نامہ۔ مصحفی یہ ان کا تخلص ہے۔ مصحفی کے نام اور شاگرد میر ضمیر، میر خلیق، آتش لکھنوی اور اسیر ہیں۔ مبارک عظیم آبادی کی غزل ہے آپ کے سبق میں، آپ کے درسیات میں۔ مبارک عظیم آبادی کے والد کا نام فدا حسین وامق ہے۔ مبارک عظیم آبادی کے والد کا نام فدا حسین وامق ہے۔ مبارک عظیم آبادی کی پیدائش 1869 عیسوی کو دربھنگہ تاشپور میں ہوئی ہے اور 1958 عیسوی کو ان کی وفات ہوئی ہے۔ مبارک عظیم آبادی کی 2 کتابیں بہت مشہور ہیں طب سے متعلق، یعنی میڈیسن سے متعلق، میڈیکل سے متعلق۔ مبارک عظیم آبادی کی 2 کتابیں ہیں۔ پہلی کتاب کا نام میزان الطب، دوسری کتاب کا نام طب الکبیر ہے۔ یہ بھی کوشچن پوچھا جاتا ہے، میزان الطب اور طب الکبیر۔ کلام کا مجموعہ جلوہ داغ 1851 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ مبارک عظیم آبادی کا کلام کا نام ہے جلوہ داغ، جو 1951 عیسوی کو شائع ہوا تھا۔ مبارک عظیم آبادی فارسی میں جو اصطلاح لیتے تھے وہ حکیم عبدالحمید پریشاں سے۔ کس سے لیتے تھے؟ حکیم عبدالحمید پریشاں سے۔ اردو میں اصطلاح لیتے تھے داغ دہلوی سے۔ کس سے اصطلاح لیتے تھے؟ داغ دہلوی سے۔ مبارک عظیم آبادی نے قادریہ سلسلے میں بیعت کی تھی۔ کس سلسلے میں؟ قادریہ سلسلے میں بیعت کی تھی۔ اگلا غزل کے شاعر ہیں احمد فراز۔ کیا نام ہے؟ احمد فراز۔ ان کی پیدائش 1933 عیسوی کو پشاور پاکستان میں ہوئی ہے۔ احمد فراز 2009 عیسوی کو وفات پا جاتے ہیں۔ احمد فراز کے 12 شعری مجموعہ، احمد فراز کے 12 شعری مجموعے تنہا تنہا، درد آشوب، نایافت، شب خوں، میرے خواب ریزہ ریزہ، جانا جانا، بے آواز گلی کوچوں میں، نابینا شہر میں آئینہ، سب آوازیں میری ہیں، پس انداز موسم، خواب گل پریشاں ہے، غزل بہانہ کروں۔ احمد فراز کے کلام کو 1987 عیسوی میں یونیورسٹی العین نے اساسہ کے نام سے 4 جلدوں میں شائع کیا تھا۔ کس نام سے؟ اساسہ کے نام سے یونیورسٹی العین نے 1987 عیسوی میں 4 جلدوں میں شائع کیا تھا۔ اگلا غزل کے شاعر حسن نعیم ہیں۔ حسن نعیم کا اصل نام سید حسن ہے۔ حسن نعیم کا اصل نام سید حسن ہے۔ حسن نعیم کی پیدائش 1924 عیسوی کو پٹنہ میں ہوئی ہے۔ 1924 کو حسن نعیم پیدا ہوئے کہاں پہ؟ پٹنہ میں۔ 1991 عیسوی کو ممبئی میں ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ حسن نعیم ہندوستان کے وزارت خارجہ سے متعلق رہتے ہیں۔ کس وزارت سے؟ وزارت خارجہ سے حسن نعیم متعلق رہتے ہیں۔ غالب انسٹیٹیوٹ دلی کے ڈائریکٹر بنے تھے۔ کہاں کے ڈائریکٹر بنے تھے؟ غالب انسٹیٹیوٹ دلی کے ڈائریکٹر بنے تھے۔ اگلا غزل کو شاعرہ جس کا نام پروین شاکر ہے۔ پروین شاکر، ان کے والد کا نام سید ثاقب حسین ہے۔ کیا نام ہے؟ سید ثاقب حسین۔ پروین شاکر کی پیدائش 1952 عیسوی کراچی پاکستان میں ہوئی ہے۔ ان کی وفات 1994 عیسوی کو اسلام آباد سڑک حادثے میں ہوئی تھی۔ کس میں ہوئی تھی؟ سڑک حادثے میں۔ شاکر ان کا تخلص ہے۔ پروین شاکر کا تخلص کیا ہے؟ شاکر۔ پروین شاکر کے 6 شعری مجموعے کچھ اس طرح سے ہیں۔ پہلا مجموعہ کلام خوشبو ہے جو 1977 میں شائع ہوا تھا۔ دوسرا صدبرگ 1981، تیسرا ہے خود کلامی 1984، چوتھا انکار 1990، پانچواں کف آئینہ، چھٹا ہے ماہ تمام اور یہ کلیات ہے۔ ماہ تمام کیا ہے؟ کلیات ہے۔ پوچھا جاتا ہے کہ پروین شاکر کی کلیات کا کیا نام ہے؟ تو ماہ تمام۔ غزل کے شاعر ہیں عرفان صدیقی۔ عرفان صدیقی، ان کا اصل نام عرفان احمد صدیقی ہے۔ عرفان صدیقی کا اصل نام عرفان احمد صدیقی ہے۔ ان کے والد کا نام مولوی سلمان احمد صدیقی، والد کا کیا نام تھا؟ مولوی سلمان احمد صدیقی، اور ان کے دادا کا نام
मौलवी इकराम अहमद शाद सिद्दीकी। दादा का क्या नाम था? मौलवी इकराम अहमद शाद सिद्दीकी। इरफान सिद्दीकी की पैदाइश 1939 ईस्वी को बदायूं यूपी में हुई थी। बदायूं ज़िला का नाम है यूपी के। इरफान सिद्दीकी की वफ़ात 2004 ईस्वी को लखनऊ में हुई है। ब्रेन ट्यूमर की वजह से इरफान सिद्दीकी की मौत होती है। किस वजह से? ब्रेन ट्यूमर की वजह से। किस वजह से? ब्रेन ट्यूमर की वजह से इरफान सिद्दीकी की मौत होती है। इरफान सिद्दीकी 1953 में मैट्रिक किए, 1955 में इंटरमीडिएट, 1957 में बीए, 1959 में एमए इमरानियात से किए थे। किससे? इमरानियात से। इनके शेरी मजमूआ जिसका नाम है दरिया। इरफान सिद्दीकी के शेरी मजमूआ का क्या नाम है? दरिया। इरफान सिद्दीकी ने मालविका अग्निमित्रम को मालिका और अग्निमित्र के उन्वान से तर्जुमा किया था। मालविका अग्निमित्रम जो असल है उसको मालिका और अग्निमित्र के उन्वान से तर्जुमा किया था। कालिदास का जो ड्रामा था मालविका अग्निमित्रम, इरफान सिद्दीकी ने मालिका और अग्निमित्र के उन्वान से तर्जुमा किया था। अगला दोहा है आपकी स्क्रीन पर। दोहा के मुसन्निफ ज़फ़र गोरखपुरी है। कौन है? दोहा के मुसन्निफ कौन है? ज़फ़र गोरखपुरी। ज़फ़र गोरखपुरी की पैदाइश 1935 ईस्वी को गोरखपुर यूपी में हुई है। कहाँ पे हुई है? 1935 ईस्वी गोरखपुर यूपी में। ज़फ़र गोरखपुरी के 7 शेरी मजमूए हैं। तीशा, वादी संग, गोखरू के फूल, चराग चश्मे तर, आर पार का मंजर, ज़मीन के करीब हल्की ठंडी हवा। ज़फ़र गोरखपुरी ने बच्चों के लिए जो शेरी मजमूआ लिखे उनका नाम नाच री गुड़िया और सच्चाइयाँ। ये भी पूछा जाता है कि ज़फ़र गोरखपुरी ने बच्चों के लिए जो शेरी मजमूआ लिखे हैं उनका क्या नाम है? तो नाच री गुड़िया और सच्चाइयाँ। हमारा आखिरी चैप्टर है गीत। गीत के मुसन्निफ सलाम मछली शहरी है। गीत के मुसन्निफ कौन है? सलाम मछली शहरी। सलाम मछली शहरी का असला नाम अब्दुलसलाम है। इनके वालिद का नाम अब्दुल रज़्ज़ाक़, इनके दादा का नाम मोहम्मद इस्माइल है। सलाम मछली शहरी की पैदाइश 1921 ईस्वी जौनपुर मछली शहर में हुई थी। सलाम मछली शहरी की पैदाइश 1921 ईस्वी जौनपुर मछली शहर में हुई है। सलाम मछली शहरी की वफ़ात 1973 ईस्वी लाहौर पाकिस्तान में हुई है। सलाम मछली शहरी ने 3 गीतों के मजमूए लिखे, पायल, बाजूबंद खुल जाए, 3 हीरे। 2 मशहूर नज़में हैं इनकी, सड़क बन रही है, पीतल का सांप। सलाम मछली शहरी के 2 मशहूर नज़में हैं जिसका नाम सड़क बन रही है, पीतल का सांप। नज़मों का मजमूआ है मेरे नगमे वुसअतें 1944 में शाये हुआ। सलाम मछली शहरी फैज़ाबाद में अल्लाह कासिम के बच्चों को पढ़ाते थे। सलाम मछली शहरी फैज़ाबाद में अल्लाह कासिम के बच्चों को पढ़ाते थे। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को, दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और हम लेके आएंगे अगला चैप्टर आपके लिए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।